شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، میں محمد خورشید خان اردو ادب کی جانب سے آپ کے لیے ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے اردو کی قدیم داستانیں اور ان کے اہم کردار۔ اب ہم اصناف ادب پر کردار لے کر آئیں گے۔ سب سے پہلے ہم داستانوں پر لے کر آئے ہیں، تو آئیے سب سے پہلا سوال شروع کرتے ہیں کہ بادشاہ عقل کا بیٹا شہزادہ دل کس داستان کا مرکزی کردار ہے؟ ہم جواب دیں گے سبرس کا۔ سبرس ملا وجی کی تصنیف ہے جو 1635 میں ملا وجی نے لکھی۔ سبرس کے بارے میں عبدالحق نے اکتوبر 1924 میں عبدالحق نے رسالہ اردو میں سبرس پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ پھر 1932 میں انجمن ترقی دکن سے شائع کیا۔ عبدالحق نے 17ویں صدی کی تصنیف کو 20ویں صدی اردو میں دنیا سے متعارف کرا۔ یہ عبدالحق نے بڑا کام کیا۔ سبرس کے چھوٹے بڑے کل کتنے کردار ہیں؟ سبرس میں چھوٹے بڑے 76 کردار ہیں۔ داستان سبرس کا سب سے زیادہ جاندار کردار کس کا ہے؟ جواب ہے نثر کا۔ سبرس اردو کی پہلی نثری داستان ہے، اور یہ بھی سوال آتا ہے کہ سب سے پہلی تمثیلی داستان دکن کی کون سی ہے؟ تو جواب دیں گے سبرس۔ سبرس جو ہے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی اور محمد قلی قطب شاہ کے حکومت میں شائع ہوئی۔ سبرس میں ہیروئن کا کردار کس نے ادا کیا؟ جواب ہے حسن نام ہے اس ہیروئن کا، اس نے ادا کیا۔ یہ ایک تمثیلی داستان ہے۔ عشق، عقل اور نظر کس داستان کے اہم کردار ہیں؟ جواب ہوگا سبرس کے۔ سبرس عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی گئی۔ باغ و بہار میں مرکزی کردار کس نے پیش کیا؟ جواب ہے آزاد بخت نے۔ باغ و بہار 1802 میں چھپی اور 1801 میں گلکرسٹ کی فرمائش پر میر امبر نے لکھنا شروع کی۔ باغ و بہار میں نسوانی کرداروں میں سب سے اہم کردار کس کا ہے؟ جواب ہے وزیر زادی کا۔ خواجہ سرپرست، بختیار اور شہپال کس داستان کے کردار ہیں؟ جواب ہے باغ و بہار کے۔ میر امبر نے باغ و بہار کے علاوہ اور کون سی کتاب تصنیف کی؟ جواب ہوگا گنج خوبی کے نام سے کتاب تصنیف کی۔ یہ کتاب ملا حسین وائس کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا فارسی سے اردو ترجمہ ہے، جو 1802 میں فورٹ ولیم کالج میں لکھی۔ گنج خوبی اور باغ و بہار یہی دو کتابیں میر امبر کی یادگار ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے کسی دوسرے کارناموں کا پتہ نہیں چلتا، اور یہ دونوں کتابیں باغ و بہار اور گنج خوبی فورٹ ولیم کالج میں رہ کر ہی ترجمہ کیں، لیکن باغ و بہار کے علاوہ گنج خوبی کو وہ مقبولیت اور شہرت نہ ملی جو باغ و بہار کو نصیب میں آئی۔ جان عالم، انجمن آرا اور مہر نگار کس داستان کے اہم کردار ہیں؟ جواب ہے فسانہ عجائب کے۔ یہ سرور کی کتاب ہے جو 1824 میں چھپی۔ باغ و بہار کے جواب میں یہ کتاب لکھی۔ اکثر آتا ہے سوال کہ فسانہ عجائب کس کے جواب میں لکھی؟ تو ہم جواب دیں گے باغ و بہار کے جواب میں فسانہ عجائب سرور نے لکھی۔ فسانہ عجائب میں ہیرو اور ہیروئن کے کردار کس کے ہیں؟ جواب ہے جان عالم ہیرو اور انجمن آرا ہیروئن۔ یہ کتاب 1824 میں شائع ہوئی۔ رانی کیتکی کی کہانی میں رانی کیتکی کی سہیلی کا کردار کس نے ادا کیا؟ جواب ہے مدن بان۔ مدن بان رانی کیتکی کی بہت ہی قریبی سہیلی تھی۔ اس کو
رانی کیتکی کے سارے حالات معلوم تھے اور یہی محبوب کا پیغام پہنچاتی تھی۔ یہ کتاب 1803 میں شائع ہوئی۔ کنور ادیبھان کس داستان کا ہیرو ہے؟ جواب دیں گے رانی کیتکی کی کہانی کا۔ یہ انشاءاللہ خاں انشا کی تصنیف ہے جو 1803 میں انشا نے نواب حسین خاں علی کی فرمائش پر لکھی۔ رانی کیتکی کی کہانی میں سب سے جاندار کردار کس کا ہے؟ تو ہم جواب دیں گے رانی کیتکی کی سہیلی مدن بان کا سب سے جاندار کردار ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی میں رانی کیتکی کے باپ کا کردار کس نے ادا کیا؟ رانی کیتکی کے باپ سورج بھان نے ادا کیا۔ گرو مہندر گڑھ کس داستان کا اہم کردار ہے؟ جواب دیں گے رانی کیتکی کی کہانی کا۔ یہ یاد رکھنے والے ہیں سوالات۔ کس داستان کو ہیرو کے ماں باپ کو مہندر گڑھ جادوگر نے ہرن اور ہرنی بنا دیا تھا؟ یعنی کس داستان میں ہیرو کے ماں باپ کو مہندر گڑھ جو جادوگر تھا اس نے ہرن اور ہرنی بنا دیا تھا؟ جواب ہے رانی کیتکی کی کہانی میں کنور ادیبھان کے ماں باپ کو ہرن اور ہرنی بنا دیا تھا۔ ملک شہپال کس داستان کا کردار ہے؟ جواب ہے باغ و بہار۔ امرو عیار کس مشہور داستان کا اہم کردار ہے؟ تو یہ ہے داستان امیر حمزہ اور دوسری داستان طلسم ہوش ربا۔ یہ دونوں میں اس عنوان سے کا اہم کردار ہے امرو عیار۔ حاتم طائی کس مشہور داستان کا کردار ہے؟ جواب ہے آرائش محفل۔ یہ کتاب حیدر بخش حیدری نے تصنیف کی اور فورٹ ولیم کالج میں گل کرسٹ کی فرمائش پر انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ یہ کتاب اخلاقی قصے پر مبنی ہے جو 1805 میں لکھی گئی۔ ماہ طلعت اور انجمن آرا اور مہر نگار کس داستان کے اہم کردار ہیں؟ تو ہم جواب دیں گے فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی یہ کتاب ہے۔ ملکہ نگار اور وزیر زادی کس داستان کے اہم کردار ہیں؟ جواب ہے عجائب القصص۔ داستان عجائب القصص میں ہیرو شجاع الشمس کس کو خواب میں دیکھ کر دیوانہ ہو جاتا ہے؟ جواب دیں گے ملکہ نگار کو۔ ہیروئن ملکہ نگار اور ہیرو شجاع الشمس کس داستان کے مرکزی کردار ہیں؟ ہم جواب دیں گے عجائب القصص۔ پرستان کی شہزادی کس داستان کا اہم کردار ہے؟ جواب ہوگا عجائب القصص۔ یہ 18ویں صدی کی داستان ہے۔ اگر سوال آتا ہے کہ عجائب القصص کس صدی میں لکھی گئی تو ہم جواب دیں گے 18ویں صدی میں یہ داستان لکھی گئی۔ اگلا سوال وہ کون سی داستان ہے جس میں سپاہی کا کردار ہیرو کا ہے؟ یہ ہیرو ایک حسینہ پر عاشق ہو جاتا ہے، اس داستان کا نام کیا ہے؟ تو جواب دیں گے حزب عشق۔ یہ کتاب سید حسین شاہ حقیقت بریلوی نے تصنیف کی اور 1852 میں یہ کتاب چھپی۔ بھائیو اور بہنوں، یہ تھا ہمارا آج کا پہلا داستان کے اہم کردار۔ یہ آپ کو امتحان میں بے حد فائدہ مند ہوں گے اور ان کے آپ نوٹس بنا لیجیے گا، اور اس کے بعد ہم دوسرے اصناف ادب پر کردار لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔